اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 51۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے یہ جو اس آیت کا جو ربط ہے، جو کنیکشن ہے، وہ پچھلی آیات کے ساتھ جوڑ کے ہم سمجھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 48 کے اندر وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدے کی گھڑی، وہ قیامت کا دن کب آئے گا، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اے نبی ان بیوقوفوں سے کہہ دو کہ قیامت کا وقت تو تمہاری زندگی میں آئے یا نہ آئے، مگر جو تمہاری موت کا وقت ہے نا، وہ کسی بھی وقت تمہارے اوپر چسپاں ہو جائے گا، چاہے وہ اللہ کا عذاب ہو جو اجتماعی طور پر تم پر مسلط کر لیا جائے، یا پھر ہر انسان کی افرادی زندگی میں موت تو آنی ہے اس کو۔ اور وہ جو ما ینظرون الا، یہ انتظار کرتے ہیں بس ایک چنگاڑ کا، واحدہ تاخذہم، اور وہ آ کے ان کو پکڑے گی، وہم یخصمون، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ مطلب جس طریقے سے یہ اللہ کے رسولوں سے اور اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، اسی حال میں یہ ہوں گے اور ان پہ موت آ جائے گی، اور وہ جو موت آئے گی وہ کچھ بھی نہیں ہوگی اس سے زیادہ کہ جیسے کوئی چنگاڑ انہوں نے سن لی۔ اور چنگاڑ کیا ہوتی ہے؟ ایک چینخ، اچانک سے جیسے بلاسٹ ہوا تو ایک بوم کر کے چینخ آئی، تو اور یہ ان کا وقت مقرر ہو جائے گا، یعنی جان ان کی حلق سے نکال دی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی ایک انسان کی جان نکال دی جائے، اس کی جنت یا جہنم شروع، بس اس کو پھر اثرات ملنے لگ جائیں گے، وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور اس وقت پھر نہ تو اس کو موقع دیا جائے گا وصیت کرنے کا، اور نہ ہی اس کو موقع دیا جائے گا کہ اپنے گھر والوں کے پاس جا کے اس کو موت آئے، یعنی موت کا وقت مقرر ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر اس موت کے بعد اگلی سٹیج کیا ہے؟ دیکھو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا کہ قیامت کب آئے گی، ابھی 1000 سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے، 2000 سال ہو گئے، قیامت نہیں آ رہی۔ مگر جتنے بھی لوگ پچھلے 1500 سال سے یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں قیامت نہیں آ رہی، ان میں سے تو اکثر اور بیشتر تو مر گئے، اور جیسے ہی موت آ گئی انسان اس دنیا کے ٹائم اور سپیس سے نکل کے عالم برزخ میں چلا گیا۔ عالم برزخ کا ٹائم اور سپیس جو ہے وہ اس دنیا کے مقابلے میں بیونڈ کیلکولیشنز ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہزاروں لاکھوں سال جو ہیں وہ وہاں پہ بس پلک جھپکنا ہی ہے۔ تو ایک شخص جس کی روح عالم برزخ میں چلی جائے
اور وہ انکانشیس فیز میں جس کو ڈال دیا جائے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے گی تو قیامت ہوگی. تو لہٰذا یہ ہزاروں لاکھوں کی سالوں کی کیلکولیشنز بے معنی ہے عالم برزخ میں. تمہاری جو کیلکولیشن ہے وہ لمیٹڈ ہے دنیا کے سالوں اور مہینوں اور دنوں اور گھنٹوں سے. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تم مر جاؤ. یعنی جیسے ہی تم مر گئے سمجھو جیسے رات کو بندہ سوتا ہے بڑا تھکا ہارا، صبح جیسے ہی اٹھے کیا اس کو اندازہ ہوتا ہے میں کتنے گھنٹے سویا؟ اس کو لگتا ہے ابھی نیند لگی تھی اور ابھی نیند کھل گئی، رات میں کیا کچھ ہوا اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ہر رات ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں. اور موت کیا ہے؟ موت بھی ایک گہری نیند ہے جس سے انسان اٹھے گا قیامت کے دن. اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ مجھے 1000 سال ہو گئے سوئے ہوئے، اس کو لگے گا جسٹ آنکھ لگی تھی. ہاں تو وہی بات یہاں آ رہی ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. تو بس موت کا وقت ہونے کے بعد پھر اگلی سٹیج جو ہے یہ وہی ہے کہ جس کا یہ انتظار کرتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور یہ نکالے جائیں گے اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے. جس طریقے سے زمین میں سے ٹڈی دل پھٹ کے نکلتے ہیں نا اپنے سیزن میں، اسی طریقے سے ٹڈی دلوں کی طرح زمین کے انسیکٹس کی طرح زمین سے برآمد ہوں گے، مشروموں کی طرح پھٹ 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 کر کے نکلیں گے. اور اس وقت ان کو اپنا کیلکولیشنز پتہ ہوگا وہ ہمیں کہاں جا کے کھڑے ہونا ہے. وَهُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، دوڑتے ہوئے اپنے حساب کو چکتا کرنے کے لیے اپنے رب کے یہاں. إِلَىٰ رَبِّهِمْ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، اور کہیں گے ہائے بد نصیبی، ہمیں کس نے نکالا اپنی آرام گاہوں سے، ہماری قبروں سے. مرقدنا، آرام گاہیں تو نہیں ہیں، یہ آرام گاہیں تو خالی مومنوں کے لیے ہیں قبریں. شدت کا عذاب ہے منافقوں اور کافروں کے لیے بھی قبر میں. ان کی مجھے لگتا ہے وہی کنڈیشن ہوگی جیسے ایک انسان ایک برے سپنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا، اور وہ سپنا ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ حقیقت میں میرے اوپر یہ عذاب آ رہا ہے. وہ جب صبح اٹھتا ہے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ میں اٹھ گیا، وہ حقیقت نہیں تھی جو میں نے دیکھا. خواب گاہوں سے، مرقدینہ، میں نے غلطی سے آرام گاہیں بول دیا تھا. آرام گاہیں نہیں ہیں، یہ آرام گاہیں خالی مومنوں کے لیے ہیں. ان کی تو ایسی مثال ہے کہ وہ جنت دیکھ رہے ہوں گے اپنے خوابوں میں، ٹھنڈے ٹھنڈے چشموں میں ہوں گے، اور اٹھا لیے جائیں گے تو بولیں گے اچھا وہ وقت تو ابھی آ گیا، جانا تو بعد میں ہے، پہلے تو امتحان کی گھڑی ہے، یہ مطلب کیا رزلٹ سنایا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے ویسا خواب جس انسان کو آئے جیسا ظالموں کے بارے میں قبروں کا انجام ہے، وہ انسان بولے گا میں کبھی سوں ہی نہیں، جس کو نائٹ میئر کہتے ہیں. اور وہ خواب صبح جیسے ہی بیداری میں بدل جاتا ہے، ایک انسان سوچتا ہے کہ شکر ہے میں بچا لیا گیا. اور ویسا خواب دیکھنے والے کو کوئی سکون رات میں حاصل نہیں ہوا ہوتا ہے، وہ بے چینی ہوتا ہے، بے قرار ہی ہوتا ہے. تو بہرحال ہوتا مگر وہ نیند میں ہی ہے نا. اسی طریقے سے یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں ہمارے قبروں میں سے کس نے نکالا. اچھا یہاں آپ دیکھیے، یہاں پہ آگے میم لکھا ہے نا. میم کا مطلب عربی میں ہوتا ہے فل سٹاپ. یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں نا سورۃ یاسین کی آیت نمبر 52 میں، یہ آیت 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے. ایک پارٹ ہے وہ لوگ جو قبروں سے نکالے جائیں گے وہ اس وقت کیا کہیں گے، مگر اس کے آگے پھر غالباً فرشتے یا خود رب العالمین ان کو کیا جواب دے رہے ہیں، وہاں پہ فل سٹاپ بیچ میں آتا ہے تاکہ ان لوگوں کی بات کہیں اللہ کی بات سے مکس اپ نہ ہو جائے. تو اس لیے یہاں پہ تلاوت کرتے کرتے ہمیں رکنا ہوتا ہے. میم مطلب آپ کو رکنا لازم ہے یہاں 1-2 سیکنڈ کے لیے، تاکہ یہاں سے بات ٹوٹ کے آگے بات کسی اور کی ہو رہی ہے. اب آپ دیکھو، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ کہیں گے ہائے یا ویلنا، وائے ہماری بد نصیبی. یہ یا ویلنا سے یہاں مراد یہاں سے محسوس ہوتا ہے پھر یہ ظالم لوگ ہی ہوں گے. مومن تو یہ ویلنا نہیں کہیں گے کہ وائے وائے ہم کیوں اٹھا لیے گئے.
وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے اب اپنے رب سے ملاقات ہے نا. من مرقدنا، تو فل سٹاپ، ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ وعدہ جو رحمان نے کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسول سچائی کے ساتھ سچ لے کے آئے تھے، رسولوں نے سچ کہا تھا. بد نصیبو تم نے نہیں مانا تھا. ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے رحمان کا وعدہ جو اس نے تم سے کیا تھا کہ وہ تمہیں اٹھا لے گا، جس پہ تمہیں شک تھا نا. وصدق المرسلون، اور رسول سچی بات لے کے آئے تھے، رسولوں نے سچ کہا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ارے وہ وقت لانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ بھی بس ایک چنگاڑ ہوگی. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور بس وہ ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے قطار دل قطار. رب العالمین فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہاں سے پچھلی والی جو چنگاڑ ہے الا صیحۃ واحدہ سے مراد یہاں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہوں گے نا، ایک چنگاڑ ہوگی تاکہ ان سب کی جان سلب ہو جائے، اور وہ دنیا کے سب سے بد نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر قیامت مسلط ہو، وہ زندہ ہی ہوں گے. اور دنیا میں اللہ کا دین قائم ہو کے رہے گا انشاءاللہ، اور اس وقت کے بعد پھر ڈیگریڈیشن ہونی ہے، اور ڈیگریڈیشن ہونی ہے ایسے کہ کوئی بھی مومن باقی نہیں رہ جائے گا. اور ایسے بدبخت لوگ ہوں گے کہ جو شاید زمین اور آسمان نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا کی سب سے بیوٹیفل راستہ جن کے سامنے کھل جائے، اس کے بعد جن کے اندر بگاڑ پیدا ہو، وہ کیا قوم ہوگی. اس کی مثالیں، چھوٹی سی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پردہ کرنے کے بعد بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے. جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا امت مسلمہ میں، کتنی بد نصیبی ہے، کتنی بد نصیبی ہے. تربیت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، پھر ان کے صحابہ دنیا میں موجود، اور ان کے پردہ کرتے کرتے ہی فتنے جو ہے پروان چڑھ گئے. تو یعنی جب امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دنیا میں عدل اور انصاف نافذ ہوگا، اس کے بعد پھر سے دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہونا ہے، مگر یہ کوئی لانگ ہزاروں سالوں کا سپین نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ کرتے 40-50 سال میں ڈیگریڈیشن شروع ہو گئی تھی، ہے نا. تو یہ اس سے بھی کم وقت ہوگا غالباً. تو اس وقت جو لوگ، اور حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی مومن زمین پہ باقی نہیں رہ جائے گا، اور قیامت سب سے بدبخت لوگوں پہ چسپا ہوگی، مگر ہوں گے وہ زندہ. اس وقت جو ہے اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور میں پھونک مار، تاکہ جو کوئی دنیا میں زندہ ہے، اس سے غالباً مراد ساری مخلوق ہے، ان سب کو موت آ جائے گی، ایک چنگاڑ. اور اس کے بعد جو دوسرا جو ہے سور میں پھونک، جو دوسرا بگل بجایا جائے گا، اس میں سارے کے ساری روحیں پھر سے جسموں سے جوڑ لی جائیں گی اور ان کو کھڑا کیا جائے گا. تو دیکھیے کس طریقے سے قرآن خود ایکسپلین کرتا ہے اپنا کنٹیکسٹ. اب جب ہم پہلے پڑھتے ہوئے آئے، ہم نے ایک انسان کی موت سے اس کو تشبیہ دی، مگر صحیح حدیث اور قرآن کا تال میل آپس میں دیکھو کیسے ہے. صحیح حدیث میں بھی 2 ہی بگلوں کا ذکر ہے، جس میں ایک میں سب کو موت آ جائے گی، اور پھر دوسرے بگل سے سب زندہ کر لیے جائیں گے. یہاں پہ پھر آیت کا کیا مراد بنے گی کہ شاید یہ لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ قیامت ان کے اوپر آن پڑے اور سور میں پھونک مار دی جائے، اور یہ دھرے کے دھرے ان کے جسم زمین پہ گر جائیں، اور اس کے بعد پھر اگلا بگل جو بچنا ہے وہ ہے قیامت کی گھڑی. تو کتنے کنٹیکسٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے اندر منکشف کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے پھر کتنے بہترین انداز میں قرآن کو بیان کیا ہے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور آج کا دن یعنی قیامت کی جو گھڑی ہے، لا تظلم نفس شیئا، کسی بھی جان کے اوپر آج زیادتی یا ظلم یا ایکسس نہیں کی جائے گی. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، آج تو اسی کا بدلہ ان کو ملے گا جو کام انہوں نے
کیے، جس چیز کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم اس دن بھی نہیں ہونا ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اور جہاں تک جنت والوں کا ذکر ہے، آج کے دن ایک شغل میں خوش طبی کرتے ہوئے ہوں گے، یعنی جہاں بے شک آج اہل جنت ایک شغل میں خوش طبی کرتے ہوں گے، یعنی قیامت کا دن مومنوں کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے، وہ دن ان کے لیے بہت ہلکا ہے، اور ظالم، فاسق، منافق اور کافروں کے لیے وہ دن ایسا ہے کہ کمر توڑنے کا ویوہار ان کے ساتھ ہو جائے گا، جیسے سورۃ القیامہ میں آئے گا کہ آج تو اب ہمارے ساتھ کمر توڑ ویوہار ہونے والا ہے۔ اور اصحاب الجنہ کے بارے میں پھر حدیث دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کا طویل دن جو 50,000 سال سے بھی زیادہ ہوگا اور سخت ہوگا بہت، وہ مومنوں پہ ایسے ہوگا کہ مومن کہیں شغل کرنے، کہیں پکنک پہ گئے، نہر کے کنارے بیٹھے، کسی پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھے، اور اچانک ان کی آنکھ لگ گئی، اور جیسے ہی آنکھ کھلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نہیں ہوتی تو آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کھلی تو شام آ گئی تو دن ختم، نکلے وہ اپنے گھر کی طرف، اتنا آسان ہوگا۔ تو دیکھو کیسے صحیح حدیث قرآن کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ چلتی ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج کے دن جنت والے جو ہوں گے وہ شغل میں اور جو ہے ایک بڑے اچھے حالات میں ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، دیکھو وہ ظلال، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، دیکھو وہ ظلال، وہ اور ان کے جیسے، یا وہ اور ان کی وہ بیویاں کی جو پاک تھی، وہ بھی مومن تھی، فی ظلال، وہ ہوں گے سایوں میں، علی الارائک، تختوں پر تکیے لگائے ہوئے، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور جو وہ چاہیں گے ان کو ان کے رب کی طرف سے دیا جائے گا۔ سلام، سلامتی ہو تم پر، قولا من رب الرحیم، ان کے رب کی طرف سے ان کو سلامتی کہی جائے گی۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تجھ پہ رحمت اور سلامتی نازل کرے۔ جب رب العالمین کہے گا سلامتی ہو تم پر، ذرا سوچو، یہ تو آرڈر ہو گیا نا مالک کائنات کا کہ سلامتی تم پر چسپاں کر دی گئی۔ تو ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا من عبادک الذین، جن سے یہ کہا جائے کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ تو آپ ذرا دیکھیے اس سے بڑھ کر کیا ایک انسان کو نعمت دی جائے کہ خود رب العالمین سلامت کا فیصلہ اس کے لیے کر رہے ہوں، اور وہ دن کی جب انگلیاں چبا رہے ہوں گے ظالم اور مجرم اور ذاتی کرنے والے اور ظلم کرنے والے، اس وقت یہ چھاؤں کے اندر ہر قسم کی نعمتیں دیے گئے جیسے کہ کسی پکنک پہ گئے ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ ابدی سلامتی کے اندر داخل کر دیے جائیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے ایک انسان کا مقصد؟ آگے سنیے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج ہٹ کے الگ ہو جاؤ۔ آج تم کیوں یہاں مومنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہو؟ تم تو دھکے دیا کرتے تھے ان کو، تم تو ان کو بیوقوف کہتے تھے، تم تو کہتے تھے کہ جو دنیا کی زندگی میں تم سے پیچھے رہ گیا وہ بیچارہ مایوس ہو جائے، کیونکہ کامیابی تو وہی ہے کہ جو اصل کامیابی دنیا میں کامیاب ہو، اور تم ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، آج چمٹ رہے ہو ان کے ساتھ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج ہٹ کے الگ ہو جاؤ مجرموں۔
आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान, ए बनी नोए आदम, क्या मैंने तुझसे अहद नहीं लिया था कि तू शैतान का बंदा मत बनना, शैतान के नक्शे कदम पे मत चलना, शैतान के हुक्मों को मत मानना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्या मैंने बार बार तुझे समझाया नहीं था कि शैतान तेरा खुला दुश्मन है, वो तुझे चिगनी चुगनी बातों में फंसाएगा, वो तेरे अंदर ऐसी ख्वाहिशें पैदा करेगा कि तू अपने रब को भूल जाए, वो तुझे सब्ज़ बाग दिखाएगा, वो तुझे ऐसी उम्मीदों में डालेगा कि जिन उम्मीदों का रिजल्ट कुछ नहीं दुनिया में, धोखा और डिसेप्शन के सिवा। मगर अक्सर और बेशतर इंसानों ने शैतान की बात को ही सच माना। तो ए बनी नोए आदम, क्या मैंने तुझे कहा नहीं था कि शैतान की इबादत मत करना। गौर करने की बात है, ला ताबुदु शैतान, कि शैतान का बंदा मत बनना। और इबादत से अक्सर और बेशतर तस्वुर हम लोग क्या लेते हैं, सजदा करना, किसी के आगे अपनी पेशानी झुकाना, और हम बोलते हैं कि फलाना ज़ारत के आगे झुक गया तो वो शिर्क कर रहा है। कोई शक नहीं है, शिर्क कर रहा है। फलाना मंदिर में झुक रहा है तो शिर्क कर रहा है। तो मगर क्या हमने आज तक किसी आदम की औलाद को देखा कि शैतान का मुजस्मा बनाए, सींगों वाले शैतान का, दुम वाले शैतान का, और उसके आगे झुके? अक्सर और बेशतर इंसानियत में क्या ऐसे लोग हैं कि जो शैतान के आगे झुकते हैं, सजदा उसको करते हैं? तो लिहाजा यहाँ से इबादत का मतलब फिर हमें समझना चाहिए कि शैतान के बताए हुए रास्ते, शैतान की चुगनी चुगनी बातें, शैतान की पॉलिसियाँ, शैतान की सिविलाइजेशन, शैतान का सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिस्टम, शैतान के वसवसे, शैतान के गलत रास्ते, दुनिया परस्ती, मफाद परस्ती, लालच, शहवत परस्ती, फिरका परस्ती, यही तो है शैतान के आगे झुकना। अल्लाह ने बोला फिरके फिरके मत हो जाओ, शैतान ने फिरके परस्तिश तजवीज़ की और मुसलमान फिरकों में टूट गए। किसकी बात मानी? तो सजदा नहीं किया इब्लीस को, मगर बात तो मानी ना, इबादत तो शैतान की हुई। अल्लाह ने सूद से बचने का हुक्म दिया और हमने बैंकों में जो है अपने लोन लिए और दिए। अल्लाह ने बोला अदल और इंसाफ कायम करो, हम एक्सप्लॉयटेशन वालों का साथ देने वाले बने। अल्लाह ने बोला जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ, और हम डर गए कि हमारा क्या होगा। तो अब आप खुद ही कैलकुलेशन कर लो ना यार, जो बड़े ट्रेडिशनिस्ट मुसलमान हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम जी मस्जिद में आए, हमने जी सजदे किए अल्लाह के आगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज़ पढ़ी। तो यहाँ फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अक्सर और बेशतर इंसानियत शैतान की इबादत करती है। तो कहाँ करती है सजदे शैतान को? वो है इल्यूमिनाटी, वो 0.001% है जिन्होंने अब डायरेक्ट बोला कि छुप के पर्दे में क्या करना है, अब अपने देवता को तो डायरेक्ट ही सजदे करो। वो तो कुछ 1-आधा% होगी, मगर अक्सर और बेशतर इंसानियत का यहाँ पे ये जो है ये फैसला सुनाया जा रहा है। तो इस तरह कुरान अपनी बात को खुद डिफेंड करता है। कुरान अल्लाह का वो कलाम है कि कोई भी शैतान की तिगड़म बाजियाँ इसके माने को बदल नहीं सकती। कुरान की एक आयत दूसरी आयत को महफूज करके रखती है और उसको वाज़े कर देती है। कुरान अल्लाह की ऐसी इंडिपेंडेंट किताब है जो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं है, हिदायत के लिहाज से, कामयाबी आखिरत के लिहाज से। कुरान अल्लाह की वो किताब है, वो मोस्ट इंडिपेंडेंट और ईजीएस्ट बुक है समझने के लिए एक इंसान के लिए। कोई 75 उलूम की ज़रूरत नहीं है इसको समझने के लिए। तुम्हारे कहने का मतलब ये है फिर कि अल्लाह की बात को समझने के लिए गैर अल्लाह की किताबें हमें होनी चाहिए। हाँ, बाकी जितनी भी किताबें हैं उनकी कुछ अहमियत है कि अपने इल्म में और इजाफा करो, मगर जो रिक्वायरमेंट है एक इंसान की कामयाबी की वो अल्लाह की इस किताब से पूरी होती है, और उसी बात को फर्दर बूस्ट अप करती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस। और सही अहादीस के अंदर बहुत सी हदीसें हैं, हदीसें कुदसी, जो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन लेके आते थे और कहते थे कि ए मोहम्मद अल्लाह ने ये हुक्म दिया है। वो भी वही एक खफी होती थी,
یہ بات بالکل صحیح ہے، مگر اب اللہ کی اس کتاب کو ڈیپینڈ کر دینا اور کسی چیز کے اوپر، چاہے وہ حدیث ہی کیوں نہ ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے فرقے بن گئے ہیں۔ حدیثوں کے اوپر کسوٹی کتاب اللہ بنے گی، کتاب اللہ کے اوپر فرقان حدیث نہیں بن سکتی۔ ہمیں تو یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کتنی باتیں بعد میں جا کے لوگوں نے ایڈ کر دی، اس کا فرقان کون بنے گا، اس کا کراس چیک کون کرے گا؟ مولویوں نے اپنے پسند کی حدیثیں جو ہیں ان کو صحیح قرار دے دیا، جو تھوڑا سا ریزسٹنس کرنے کی بات ہو، جہاں پہ تھوڑے بادشاہوں کو تکلیف ہو، اس کو ضعیف حدیث قرار دے دیا۔ مگر اب کیا ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے کلاس میں